بیسک جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہی ہمارے پاس نہیں ہے. نکاسی کا نظام نہیں ہے, گورنمنٹ کچھ کرتی نہیں ہے اس کے لیے. یہاں لیٹ نہیں ہے, اوپر سے یہاں نالے, بجلی, پانی, سب پریشانی ہے. بچے عورتیں کہاں جائیں؟ عوام تو پریشان ہے, اس میں یہ پانی کا کوئی ایسا نکاس نہیں ہے. اب کیا کرے عوام. السلام علیکم ناظرین. حکومت کا شکوہ یہ ہے وہ ٹسل جس میں کراچی کے 2.5 کروڑ شہری پس کر رہ گئے ہیں. نالوں کی صفائی اور نکاسی کا مناسب بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے کراچی کی سڑکیں اور گلیاں ڈوب چکی ہیں. ان گلیوں اور سڑکوں پر چلنے والوں کو اندازہ کرنا مشکل ہے کہ کہاں نالا ہے اور کہاں گٹر ہے. خدا نخواستہ بلدیاتی اور صوبائی حکومت کی ڈھٹائی کا منہ چڑھاتا کوئی لاچار اور غریب شہری کب کس حادثے کا شکار ہو جائے, مگر کوئی پرسان حال نہیں. آج 2.5 کروڑ کی آبادی والا شہر بے حال ہے. کیا اب بھی یہ سوال نہ کیا جائے کہ وہ پکی سڑکیں اور صاف نالے کہاں ہیں جن کے نام پر سیاسی جماعتیں کراچی کے شہریوں سے ووٹ لیتی ہیں؟ کیا اب بھی نہ پوچھا جائے کہ ملک کی معیشت میں سب سے زیادہ حصہ ڈالنے والے شہر کا وارث کون ہے؟ کراچی کی دھنستی گلیاں, ڈوبتی سڑکیں اور گندے نالے دیکھ کر آج ہر سیاستدان کو ایک بار تو ضرور شرمندہ ہونا چاہیے. کراچی کی بحال صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سیکرٹری جنرل رضا ہارون صاحب, تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما صابر بلوچ صاحب. مگر سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کے ڈپٹی میئر ڈاکٹر ارشد وورا صاحب سے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب, جو کراچی کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, جو پکچر سامنے آ رہی ہے, جو فوٹیجز ہمارے سامنے آ رہی ہیں, آپ لوگوں کی جانب سے پریس کانفرنس بھی آج کی گئی, یہ کہا گیا کہ جناب ساری ذمہ داری ہمارے پہ نہ ڈالی جائے, لیکن بارشوں کی پیش کی اطلاع موجود تھی, یہ ایک فیکٹ ہے. ایسے میں کراچی کی یہ جو بے حالی ہم دیکھ رہے ہیں, جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کی جانب ہم اشارہ کریں, کس کو کہیں بھائی آپ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں, آپ کی نظر میں سب بے حالی ہے. بہرحال کچھ جگہوں پر ایشوز ضرور ہوئے ہیں. ہم پرسوں بارش ہوئی ہے رات کو, اور پرسوں صبح سے ہماری ساری ٹیمیں جو ہیں وہ اتری ہوئی تھی. نالوں کے حوالے سے ہمارے پمپس سارے موو کر گئے تھے. ہمیں پتا تھے وہ انکیچمنٹ ایریاز جہاں جہاں پانی جمع ہوتا ہے. تقریباً 800 کے قریب ہمارے جو ہے سٹی وارڈنز جو ہے وہ تیار تھے ڈپلائمنٹ کے لیے. ان کی ڈپلائمنٹ ہوئی. جہاں جہاں جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی, ڈی واٹرنگ, ہمارے موبائل پمپس جو ہیں وہ وہاں روانہ کرتے گئے. اب جو کچھ بھی کراچی میں آپ کو اگر آج مطلب میں نے تقریباً اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ 3 ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں وزٹ کر کے پورا آ رہا ہوں, ڈسٹرکٹ ایسٹ پورا وزٹ کیا ہے, ملیر اور کورنگی جو ہے کورنگی پورا وزٹ کیا ہے, ملیر کو ٹچ کرتے ہوئے ابھی آگے ایسٹ کی طرف جا رہا ہوں. تو مجھے جو ہے کہیں پہ نہ ٹریفک جیم نظر آیا ہے, نہ مجھے کہیں پہ پانی کسی مین سڑک پہ جمع ہوا نظر آیا ہے. کیوں کہ ہم ساتھ ساتھ کلیئر کرتے جا رہے ہیں. ہاں, کچھ جگہوں پہ ایشوز آئے ہیں, کچھ جگہوں پہ جہاں پہ سسٹم, جیسے ابھی کورنگی میں ایک جگہ پہ ہوا یہ کہ 36 انچ کی لائن جو ہے وہ سیوریج کی بیٹھ گئی. اب یہ 36 انچ کی لائن سیوریج کی جو بیٹھ گئی, یہ کچی آبادی میں بیٹھی ہے اور پوری گلی سمجھ لیں اس میں شگاف پڑ گیا ہے. اس کا حل کیا ہے, اس کا ایشو کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں. پاپولیشن ہماری 51% سے زیادہ جو ہے وہ کچی آبادی. کچی آبادی ان پلانڈ ڈیولپ ہوئی ہے. جب تک آپ کچی آبادی کو پراپرلی پلان نہیں کریں گے, اس کو ٹرانسفارم نہیں کریں گے ہائی رائزز میں, یا ہاؤس بلڈنگ جو ہے اس کی ایک پلاننگ کرے, ہاؤسنگ اسکیم پراپر پلان کر کے ان کو وہاں یا تو موو کیا جائے یا اسی جگہ پہ جہاں پہ یہ کچی آبادی ہے اس کو پراپرلی گریجولی پلان کریں, تب جا کے کہیں جو ہے کراچی بہتر شکل میں آ سکتا ہے. اور اس پلاننگ کے لیے آپ کو جو 51% کراچی کی کراچی جو وہ کچی آبادی ہے, اس کی پلاننگ کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو, پروونشل گورنمنٹ کو اور بلدیاتی حکومت کو, تینوں ٹیئر آف گورنمنٹ کو ایک جگہ پر بیٹھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اگر صرف گجر نالہ اور سادی ٹاؤن کی بات کی جائے تو اس میں تقریباً 50 سے 60 ہزار خاندان آباد ہیں جو بقول آپ کے تجاوزات ہیں. تو کیا ان کی ری لوکیشن یا انہیں منتقل کرنے کی کوئی تجویز ہے جس پہ غور کیا جائے گا؟ کیونکہ ہر دفعہ بارش ہوگی, ہر دفعہ یہی ہوگا. کچھ جگہوں پہ ری لوکیشن ہوگی, کچھ جگہوں پہ جیسے ہمارا اورنگی ٹاؤن کہنے یا لائنز ایریا کہنے, اسی علاقے میں گریجولی 40 دستے جو گھر ہیں وہاں پہ ہائی رائز ڈیولپ جا سکتی ہے, جیسے ملیشیا میں ہوا ہے, انڈیا میں ہوا ہے, انڈیا کے اسلام علاقوں میں ہوا ہے.
उसी हिसाब से हमें जो है ना यहाँ पे प्लान करना होगा। इन आबादियों को हमें अच्छा बेहतर एनवायरनमेंट देना होगा। अगर आज हम नहीं करेंगे तो बाकी आप जितने भी इश्यूज आए आप देखें कच्ची आबादियों में। ठीक भाई, रजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद है, पाक से जमीन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल। रजा हारून साहब, गुफ्तगू आपने सुनी अरशद वोरा साहब की, उन्होंने कहा हमने मुख्तलिफ इलाकों को जाके हमने वहां पे विजिट किया, वहां पे प्रॉब्लम्स थी, लेकिन हम साथ साथ क्लियर करते रहे हैं और काफी हमारा जामे प्लान मौजूद है, बिला वजह हमारे पे उंगलियां ना उठाई जाएं। कल से तो आप ही लोग उंगली उठा रहे हैं, सारा मीडिया दिखा रहा है और आ रहा है, उसको क्या समझे, झूठ है। इलाकों में पानी खड़ा हुआ है, इस वक्त भी मेन सड़कों से पानी हटके गया किधर है, निकासी थोड़ी हो गई है, अंदर की गलियों में चला गया है, महलों में चला गया है, नशीबी इलाके ज़ेर आब हैं, कोरंगी का इलाका हो, सुरजानी टाउन का इलाका हो, ये लियाकताबाद के कुछ इलाके हैं वो हो गए, इसी तरीके से ईसा नगरी का इलाका सड़क बैठ गई, मिल्लत टाउन के अंदर पूरी की पूरी सड़क बैठ गई, घरों को खतरा हो गया, नकला मकानी। मैं तो गिनता चला जाऊंगा, मैं तो गिनता, ओल्ड सिटी एरिया में सेक्रेटेरिएट के बाहर पानी है तो मैं तो गिनता ही चला जाऊंगा। मैं सियासत करने थोड़ी बैठा हूँ इस इशू के ऊपर। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पे थी कि 20 से 30 मिलीमीटर बारिश कल रिकॉर्ड हुई है, वो भी हर इलाके में नहीं हुई है। 20 से 30 मिलीमीटर बारिश ऐसी नहीं है कि जिसमें सारा का सारा तूफान हो जाए और बर्बादी हो जाए। ये तो बारिश की वजह से तबाहकारी नहीं हुई है, बारिश से के बाद जो पानी की निकासी के नाकिस इंतजाम थे, 12 नाले बड़े हैं कराची के जिनकी सफाई होनी चाहिए थी, गुज्जर नाला समेत, क्लिफ्टन पे नहर ख़याम है, कोरंगी ब्रिज के नीचे है, महमूदाबाद का इलाका है, TP2 का TP3 का इलाका है। इन इलाकों में जो और 40 से करीब छोटे बड़े नाले बन जाते हैं, इनकी सफाई हो जाती। ये 20 मिलीमीटर 30 मिलीमीटर बारिश तो कोई बारिश ही नहीं है, पूरा मुल्क एंजॉय कर रहा है 20 मिलीमीटर बारिश। कराची जो तबाहकारी का शिकार है, तो बारिश को दोष ना दें, बारिश इसकी नुकसान की जिम्मेदारी नहीं है। इसकी जिम्मेदारी किस पार्टी के ऊपर डाली जाए? पार्टी पे नहीं डाली जाएगी यार मंसूर भाई, कोई सियासत करेंगे इस इशू के ऊपर क्या यार, ह्यूमन इशू पे, ह्यूमैनिटेरियन इशू पे बैठ के सियासत करेंगे क्या? इसकी जिम्मेदार मकामी हुकूमत है, सिंध हुकूमत है, जिनको ये इंतजाम करने थे। मानसून के सीजन में बारिश नहीं होगी तो क्या बर्फबारी होगी? आप मेरी बात सुने ना, मानसून के सीजन में इनको बारिश की तवक्को नहीं थी, क्या बर्फबारी की तवक्को थी? तो बारिश से इंतजाम के लिए 3 महीने पहले सारे काम होते हैं। अब हमें दूसरे तीसरे दिन बताया जा रहा है कि पता नहीं, अखबारात की भी रिपोर्टें हैं, उनको मैं सुनता रहा हूं टीवी पर, हुकूमत के जिम्मेदारों के 40 करोड़ रुपया था जिससे ये नाले साफ होने थे। तो आप मुझे बारिश शुरू होने के तीसरे दिन ये बात बता रहे हैं? इनको तो 3 महीने पहले मानसून सीजन की प्लानिंग के तहत ये सारे काम कर लेने चाहिए थे। अब ये नाअहली में शुमार होगा। मैं तो अभी भी आज ये कह रहा हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, ठीक है, कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मकामी हुकूमत आपस में मिलकर बैठे, इख्तिलाफात सियासत को एक तरफ रखें, शहर के लोगों की खिदमत करें। ये परेशान है, कराची लावारिस हो गया है, लावारिस हो गया, इसका कोई नुमाइंदा नहीं है। रजा साहब ये है, देखिए मैं आज सोल्यूशन की तरफ आता है। मुझे अच्छा लगा आपने कहा कि मैं किसी पार्टी को बिला वजह पिन पॉइंट नहीं करूंगा, हुकूमतों की बात करते हैं, मुकामी हुकूमत की बात करते हैं, सूबाई हुकूमत की बात करते हैं। मुस्तफा कमाल, 10 साल हो गए तकरीबन मुझे मीडिया के अंदर, मुस्तफा कमाल साहब जब मेयर हुआ करते थे, मुझे उस वक्त से याद है, वो उस वक्त से बार बार कहते थे नालों के ऊपर गैर कानूनी तजावुजात हैं और इनको हटाने की जरूरत है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आगे आने वाले इलेक्शन, ये बिल्ली के गले के अंदर घंटी बांधेगा कौन? क्वेश्चन ये। साबिर बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। साबिर बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स बार बार यहां पर आती हैं, लेकिन ये जो तजावुजात हैं ये खाली नहीं होती। जब नहीं होती, नाले बंद होते हैं और उसकी वजह से पानी उसके बाद ये तबाहियां मचाता है। किसकी जिम्मेदारी है साबिर बलोच साहब? देखें मंसूर भाई, ये यकीनन बड़ी अफसोसनाक बात है कि यानी ज़रा सी बारिश हो जाए और शहर के लोग इतने परेशान, सड़कें पानी से भरी होती हैं, लैंड स्लाइडिंग होती है और जो है ना बिजली की तारें गिर जाती हैं, यानी बिजली नहीं होती। ये एक अफरा तफरी, एक अजीब किस्म का यानी एक सिस्टम हो जाता है यहाँ पे कि इंसान की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। अब ये कहना कि जी कि जिम्मेदारी को अपने सर से निकाल के उठा के किसी और के सर पे डालना, ये तो ज्यादती की बात है। हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और जिम्मेदारी को कबूल करे। अभी आप देखें रजा साहब बैठे हुए हैं, रजा हारून साहब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं। अब वो आजकल जो है ना वो कमाल साहब के पार्टी में हैं या वो उनकी पार्टी में या ये उनकी पार्टी में। लेकिन बात ये कि आपने देखा था ना कि जब वो मेयर थे यहाँ के, तो उन्होंने बड़े बुलंद बांग दावे किए थे कि जी हमने कराची को ये बनाया, हमने अरबों रुपए खर्च कर दिए, हमने फलाना कर दिया, हमने फलाना कर दिया, बाईपास ये पुलें बनाई, फलाना ये कर दिया, वो कर दिया। तो किसी शहर में
जो सिविक फैसिलिटीज होती हैं, तो सबसे बड़ा जो है ना जो इम्पोर्टेंट चीज है वो उसकी सीवरेज सिस्टम है। कराची का प्रॉब्लम यह है कि कराची शहर हमेशा जो है ना किसी तरीके से हमारे MQM के जो दोस्त हैं, चाहे आज किसी भी नाम से हों, वो उनकी जो है ना उनकी ज़ेर निगरानी रही है। यानी ये पहले भी हो, आज भी हो, इससे पहले भी हो। आज भी मेयर हैं, मेयर साहब अपने जिम्मेदारी की बजाय डिप्टी मेयर साहब की जिम्मेदारी मैं समझ गया यानी ये बेसिकली MQM के ऊपर वो इख्तियारात जी, क्योंकि जी अगर कराची की बात है, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बारिशें सर एक सेकंड ये देखिए, इससे इफेक्टेड जो ना सिर्फ कराची नहीं है, पूरे पाकिस्तान को आप देखें, पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही है। आप इस्लामाबाद में जाकर देखें, इस्लामाबाद में पूरी सड़कें पानी से भरी हुई हैं, लाहौर में पूरी सड़कें पानी से भरी हुई हैं। साबिर बलोच साहब ऐसी कोई बात नहीं, 5 बच्चे साबिर बलोच साहब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप यकीन करें ऐसी कोई बात नहीं है। साबिर बलोच साहब, मैं खुद इस्लामाबाद में रहता हूँ, लाहौर से मेरा ताल्लुक है, ईद के ऊपर मैं लाहौर के अंदर ही था। आप यकीन कीजिए ये सूरत हाल नहीं है जो मुझे कराची के मनाजिर हमें नजर आते हैं, और कराची में 8 साल गुजार कर आ रहा हूं, मैं जानता हूं उस शहर का क्या हाल है। जी मुमकिन है कि कराची में ज्यादा हो, लेकिन ये कि आप अगर इंटीरियर पंजाब में चले जाएं, आप जो है इस्लामाबाद में भी यानी ट्रैफिक का निजाम जो मुअत्तल हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं, वहां पर भी पानी जो सड़कों पे कड़ी रही है। ठीक है, लेकिन ये बजाय ये मेयर और डिप्टी मेयर का काम है जनाब। चलें ठीक है, मैं एग्री करता हूं आपकी बात से। फिरदौस आशिक अवान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी साबिर बलोच साहब की, आपकी पुरानी पार्टी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आपको आज बुलाने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मकसद है, सिर्फ ये नहीं है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन चूंकि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रह चुकी हैं, एक ये जो इंप्रेशन आता है बार बार कि दरअसल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है, इसका तमाम तर फोकस इंटीरियर सिंध की तरफ तो है सिवाय कराची के। ये बिला वजह इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इस किस्म की बातें करके, या हकीकत में इसी तरह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फोकस वो नहीं है कराची की तरफ जो होना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, सबसे पहली बात तो ये है कि रजा हारून साहब और डॉक्टर साहब ने 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो रेस किए हैं, हम उसको पहले डिस्कस करें। मुकामी हुकूमत और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी गवर्नेंस और ओवरऑल सर्विस डिलीवरी जो है वो आपने उनको चैलेंज किया हुआ है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट उनका पार्टनर है जिसको कभी मीडिया हाईलाइट नहीं करता और उनकी परफॉर्मेंस डिस्कस नहीं होती, वो आपका ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। देखिए, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, वो लोकल गवर्नमेंट हो या वो सियासी हुकूमत हो सूबे की या वफाक की, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसीज़ को बना के अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाने वाले टूल्स हैं, वो आपकी ब्यूरोक्रेसी है। आपने सिंध की बात की, बारिशों की बात की, यकीन माने कि पिछले टेन्योर में 2008 के ऑनवर्ड आपने देखा कि हमारे दौर में 3 सैलाब आए और 3 दफ़ा मैसिवली बारिशें हुई हैं और फ्लड आए पाकिस्तान में। मुझे दुख हुआ जितनी दफ़ा मैं सिंध के अंदर गई, जितनी दफ़ा मैं उन तहलका में गई जहाँ जहाँ तहसील लेवल पे, कस्बे की सतह पे, वहाँ पे जो DCOs का रोल था, जो तहसील मैनेजमेंट का रोल था, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स का रोल था, वो एक खामोश तमाशाई का रोल था। तो आपने सबसे पहले जो सिंध के अंदर नहीं तो फिरदौस आशिक अवान साहब ये लगाते तो ये जो सारे ब्यूरोक्रेसी जो लगाई जाती है इंटीरियर जिसकी आप बात करिए, लगाती तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ही थी ना, उनकी मर्जी के। आज देखिए एडी ख्वाजा से उन्होंने, एक मिनट सुन ले मेरी बात, आज एडी ख्वाजा से उन्होंने ट्रांसफर करने के जो इख्तियारात हैं वो भी आज खत्म कर दिए हैं कि IG सिंध जो है वो एक बंदे को ट्रांसफर तक नहीं कर सकता। इस हद तक पावर को अपने हाथ में रखती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। तो अगर वो भी नहीं हुआ अगर इंटीरियर सिंध के अंदर, तो उसकी भी कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। बात यह है कि ये किसी, आप अगर इसको किसी पार्टी स्पेसिफिक करना चाहते हैं इस इशू को, तो मैं उस पार्टी स्पेसिफिक में नहीं जाना चाहती। मैं उस स्ट्रक्चर को, उन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके चलना चाहती हूँ। मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि लगाती पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो फरिश्ते कहाँ से लेके आए जो आपके पास अवेलेबल सब्सटेंस है या अवेलेबल प्लॉट है, वहीं से लेने हैं ना। जब DPO DCO ब्रेक लेनी, फिरदौस आशिक अवान साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन जब वापस आऊंगा, माजरत मुझे आपकी बात काटनी पड़ी है, लेकिन मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है। कराची का आदमी
جب اس کے گھر میں پانی آتا ہے، اس کی گاڑی پانی میں جا کے پھنس جاتی ہے، اس کا بچہ پانی کے اندر ڈوبنے والا ہوتا ہے یا اس کا جو مالی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، کیا میں اس کو یہ جواب دے سکتا ہوں کہ جناب کوئی ایک پارٹی ذمہ دار نہیں ہے، تمام سٹیک ہولڈر ذمہ دار ہیں؟ یہ آپ نہیں جواب دے سکتے کراچی کے اس شہری کو، کیونکہ جب الیکشن آنے ہیں 2018 کے تو اس نے جا کے سٹیک ہولڈرز کو ووٹ نہیں ڈالنا، انہی پارٹیوں کو ووٹ ڈالنا ہے اور انہی سے انہوں نے سوال کرنا ہے۔ ڈسکشن آگے بڑھائیں گے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی صورتحال کے اوپر، اور گفتگو ہو رہی تھی کہ آخر ذمہ دار کون ہے؟ کسی ایک شخص کے اوپر، کسی ایک سیاسی جماعت کے اوپر ہمیں ذمہ داری تو ڈالنی پڑے گی۔ کراچی کے شہری کو جواب چاہیے، جواب ہم ڈھونڈنے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں۔ ارشد وورا صاحب ڈپٹی میئر اور ایم کے رہنما اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں اسپیسیفک کوشچن کرتا ہوں نالوں کی صفائی کے حوالے سے۔ نالوں کی صفائی کے حوالے سے صوبائی حکومت کے مطابق 32 نالوں کی صفائی کے لیے 43 کروڑ 70 لاکھ روپے کے فنڈز مہیا کیے گئے ہیں۔ یہ فنڈز استعمال ہوئے ہیں کیا نہیں ہوئے، اور اگر ہوئے ہیں تو پھر آج یہ علاقے ڈوبے ہوئے کیوں ہیں؟ اسپیسیفک جواب دیجیے گا۔ ٹھیک ہے نا، یہ فنڈ ملا تھا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات کی کنفرمیشن کر دوں کہ یہ فنڈ ملا تھا 27 کلومیٹر گزر نالا، جس میں کہ ایک نہیں کئی جو ہے ادارے جو ہے انوالو تھے اس کی مانیٹرنگ، اس کی انکروچمنٹ ہٹائی گئی، اس کو کلین کیا گیا۔ دسمبر میں اس کا کلیننگ پروسیس کمپلیٹ ہوئی، دسمبر میں بارشیں ہوئی، ٹوٹل انٹیک اس میں کیا کوئی پانی نہیں جمع ہوا۔ اس کے بعد کنٹینیوس پروسیس ہے۔ ان پیسوں میں محمود آباد نالے کو بھی کیا گیا، محمود آباد نالے کو بھی کلیئر کیا گیا۔ محمود آباد نالے سے بھی ہو کر آ رہا ہوں، وہاں پہ پانی کا ایشو نہیں آیا، وہاں پانی کا فلو چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، گجر نالے میں ایشو آیا تھا، وہاں پر اس وقت ہمارے 5 نالوں کو جو ہے نا کام ہو رہا ہے، اور ہیوی مشینری کل دوپہر 3 بجے سے لگی ہوئی ہے، اور پانی جو ہے وہ مختلف علاقوں کا بیٹھنا شروع ہو گیا ہے، ایون انڈر پاسز میں بھی بیٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ چیزیں تو ہم نے کے ایم سی نے اپنے طور پر کراچی شہر کو، کیونکہ کراچی کے منتخب بلدیاتی نمائندے ہیں، چاہے وہ کے ایم سی ہو چاہے ڈی ایم سی ہو، سب نے مل کر الحمدللہ کسی نہ کسی طرح تمام چیزوں کو بہتر ایک شیپ میں ٹھیک ہے۔ میں رضا ہارون صاحب سے رضا ہارون صاحب جواب آ گیا وورا صاحب کا، سیٹسفیکٹری جواب ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کام کرنا چاہیے انتظامیہ کو اسی طرح ہی کام ہوا ہے؟ سیٹسفیکٹری جواب؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ کل سے لے کر آج تک لوگ یہاں 16 افراد جہاں بھگ ہو گئے ہیں یار، چھوٹے چھوٹے بچے سڑک کے کنارے گھڑوں کے پانی میں ڈوب جہاں بھگ ہو گئے، گھر کی گھر دستے چلے جا رہے ہیں، سڑکیں دستے چلے جا رہی ہیں۔ میں اس وقت اس طرح کے جواب سننے کے موڈ میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ مجھے تو دیکھیں نا، بہت ساری باتیں، میں نہیں چاہ رہا کہ میں کسی پارٹی ہوں، میں تو بڑی سمپل گفتگو کر رہا ہوں۔ صوبے کی ذمہ داری ایز اے ہول چیف منسٹر کے پاس ہے، جو کہ بلدیاتی کاموں کی شہر کے میئر کے اوپر آئے گی، ایز اے ہول اسی کے اوپر آئے گی۔ اور مجھے بتائیں کہ بلدیاتی حکومت جو موجود ہے تو ویسے بے اختیار ہے، لیکن اس کے پاس صفائی کا اختیار تو ہے۔ یہ نالے تو کے ایم سی کے انڈر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ مانسون سیزن شروع ہونے کے بعد نالوں کی صفائی ہونا، یہ 3 مہینے پہلے یہ کام کیوں نہیں ہوا؟ یہ سیوریج کی لائنوں پہ جو میرا بھائی ایک اور ڈیپینڈ کر رہا تھا نا، صابر بھائی کے لیے بڑا مدبانہ عرض ہے کہ سیوریج کی لائنیں الگ ہوتی ہیں بھائی شہروں میں، اور اس رین واٹر ڈرینیج الگ ہوتا ہے۔ یہ جو گجر نالا ہے سیوریج کی لائن نہیں ہے، یہ رین واٹر ڈرینیج کی لائن ہے، تو آپ کو تھوڑا سا یہ فرق پتہ ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ بھائی کراچی کو اپنا سمجھے تو صحیح، کوئی 1001 بلین روپے کا پی ایس ڈی پی کا بجٹ ہو وفاقی حکومت کا، اور کراچی کے حصے میں آئے صرف 25 بلین روپے، یعنی کہ اگر آبادی کے حساب سے بھی کراچی کو دینا چاہیں 2.5 کروڑ کے شہر کو تو 100 ارب روپے بننا چاہیے۔ اسی طرح سندھ حکومت کا بجٹ ہو 344 ارب روپے ترقیاتی کاموں کا، اور کراچی کو وہ دے 10 یا 12 بلین، تو سندھ کی آبادی، کراچی کی آبادی آلموسٹ سندھ کی ہاف ہے، کم از کم 100 بلین یہاں سے ملنا چاہیے تھا۔ تو جب آپ کراچی کے اندر فنڈنگ نہیں کریں گے، کراچی میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا، تو کراچی کے اندر یہ مسائل تو رہیں گے۔ فنڈز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ جلدی سے بتائیے گا، انٹرسٹ کیوں نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ کیا وجہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائی منصور بھائی 2010 میں منتخب بلدیاتی حکومتوں کو لپیٹ دیا گیا تھا۔ 2010 سے آج تک یعنی 8واں سال ہو گیا، یہ ذمہ داری پیپلز پارٹی کے وزیر بلدیات کے پاس براہ راست ہے۔ وہ 8 سالہ کارکردگی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ 10 سال پہلے کوئی خراب کام ہوا تھا۔ اچھا بھائی ہوا ہوگا، ایم کیو ایم نے کیا ہوگا، ایم کیو ایم کو ووٹ مت دینا، ایم کیو ایم گندی جماعت ہے، صابر صاحب کہہ رہے ہیں، تو بھائی ایم کیو ایم کو ووٹ مت دینا، اور بھائی اپنے 8 سال کا حساب دو۔
8 سال کا آپ کا یہ حساب نہیں ہو سکتا کہ 8 سال پہلے کسی شخص نے فلاں کام کیا تھا. نمبر ایک بات نہیں, ایک منٹ ون مور منٹ, ایک اور کمنٹ لے لے سر, ایک اور کمنٹ لے لے پھر جائیے گا وہاں پہ. دوسری بات یہ کہ یہاں 1 سال سے کچرے کے ڈھیر ہیں, شہر میں کچرے کے ڈھیر ہیں, آپ بھی رپورٹ کرتے رہیں. اب بتائیں اس کچرے کے ڈھیر میں بارش کا پانی اور سیوریج کا پانی مکس ہو کے نالوں میں اور گلیوں میں بہ رہا ہے, یعنی وبائی امراض اور یہ بیماریاں اور ماحول کی آلودگی اور کریٹ ہو گئی. ان کے لیے تو کام اور ڈیفیکلٹ ہو گیا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت وہ ہے جب وزیر اعظم پاکستان کو, گورنر سندھ کو اور وزیر اعلیٰ سندھ کو اور یہ بلدیاتی قیادت کو بیٹھ کر اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھیں یار, پوائنٹ سکورنگ کو. آپ بیٹھے ہیں, شہر میں ایپیڈیمک ہوگا, آفت آ گئی, آفت زدہ علاقہ قرار دیں, اس شہر کے شہریوں کو بچائیں, نہ کہ یہاں بیٹھ کر پوائنٹ سکورنگ کریں اور ادھر ادھر کی باتیں کریں. یہ وہ وقت نہیں ہے. میرا حال ہے منصور, آپ تینوں سے جواب لو, باقی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ آپس میں پروگرام کرو. تو کراچی کے بیس جو آپ چاہتے ہو, آپ گٹر صاف کرواؤ, نالے صاف کرواؤ وہاں بیٹھ کے نا, تو جو آپ چاہ رہے ہو وہ کرو. تو میرا خیال ہے کہ میں چلوں تاکہ آپ باقی کام آسانی سے کریں, کیونکہ آپ کا کام آپ بینکرز کا نالے اور گٹر صاف کروانا رہ گیا. مطلب نیشنل ایشوز کو آپ گٹروں میں اور نالوں میں لے تو دیکھیں 2.5 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. فردوس عاشق عوام صاحب, بالکل 2.5 کروڑ عوام کا بیلنس کریں نا, آپ کو پارٹیز کا ٹائم بیلنس کریں. آپ کو 2.5 کروڑ عوام کے اندر کوئی تحریک انصاف کا پورشن بھی ہوگا. پہلے کمپوننٹ میں آپ نے کیا کیا, آپ والے میں کیا کر رہے ہیں, آپ سولوشن دیجئے. فردوس عاشق عوام صاحب بڑا کلیئر ہے, سولوشن بڑا کلیئر ہے کہ ڈی پولیٹیسائز کریں ان انسٹیٹیوشنز کو. ان انسٹیٹیوشنز کو آپ میرٹ پہ جو ہے, میرٹ اسپیسیفک رائٹ پرسن فار رائٹ جاب لے کے آئیں, اور ان کو کرپشن فری جو انوائرمنٹ ہے وہ دیں. فنڈز وہاں بجٹ پاس کرنا یا بجٹ اپروو کرنا یہ کوئی ایشو نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ بجٹ لگتا کتنے پرسنٹ ہے, کتنے پرسنٹ اپرووڈ بجٹ جو ہے ایز پر لا, ایز پر رولز ان ایکچوئل پبلک سیکٹر سپورٹ پروگرام میں جاتا ہے. یہ صرف کاغذی کارروائیاں ہیں. میں آپ کو جو بات بتا رہی تھی, آپ نے اس وقت میری بات کاٹی. میں یہ جو آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی تھی کہ پورے پاکستان میں جانے کا اتفاق ہوا اس سیلاب کی تباہ کاریوں کو دیکھنے کا. سب سے ورس پرفارمنس جو تھی آپ کی سندھ کے اندر تھی, جو پور پرفارمنس تھی, بیڈ گورننس تھی, جو پولیٹیکل پک اینڈ چوز سے لگائے. نہیں تو فردوس عاشق عوام صاحب, میں آپ سے کوئسچن کر لیتا ہوں. اگر ایسی صورتحال تھی, آپ نے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب کو یہ ساری انفارمیشن تھی جو آپ نے اپنی آنکھوں سے تمام مناظر دیکھے, اگر یہ ساری چیزوں سے ہم لوگ مطمئن ہوتے, اس وقت بھی ہمیں یہ یقین ہوتا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب ٹھیک ہو رہا ہے, تو میرے بھائی الیکشن میں ہمارا یہ اشر نہ ہوتا. جو ہوا یہ وہی بیڈ گورننس تھی, وہی پور پرفارمنس تھی, وہی عوام کے ساتھ ڈسکنیکٹ تھا, وہی اسپیسیفک ایجنڈا اورینٹڈ جو ہے وہ ریزلٹس تھے. تو اب اگر آپ نے آگے چلنا ہے, مجھے اجازت دیجئے میں جواب لے لوں. آپ سولوشن مانگ رہے تھے, دو ہمارے بہت امپورٹنٹ پارٹیز, آپ ان کو کہہ کر خاموش تو ہو جائے, دوسروں کی بات بھی سنے نا. ریپریزنٹیشن دونوں پارٹی کی. جواب لے لوں اگر آپ جی جی, بلوچ صاحب سے آپ ایک میرا سوال لے کے پھر ضرور. آپ مجھے صرف یہ پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ کا پارٹیوں کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے آپ کے ورکرز, کیونکہ پارٹیوں کی طاقت اور اثاثہ ہوتے ہیں, وہ پارٹیوں کے چلانے کے تو کام آتے ہیں, پارٹیوں کو اس کی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کے لیے, حکومتیں چلانے کے لیے اور ملک چلانے کے لیے آپ کو کیپیبل, میرٹ اورینٹڈ وہ لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے جس کو وہ کام کرنا آتا ہو. تو جب آپ سیاسی جالے اردو پہ لگائیں گے تو پرفارمنس یہ ہوگی جو ہو رہی ہے. پوائنٹ آ گیا. صابر بلوچ صاحب, تمام انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں. گڈ گورننس کا الزام آپ کے اوپر لگ رہا ہے کہ گڈ گورننس نظر نہیں آتی. رضا ہارون صاحب نے بھی یہی کہا, فردوس عاشق عوام صاحبہ بھی یہی فرما رہی ہیں. جناب جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ فردوس عاشق عوام صاحبہ نے جو کچھ کہا منصور بھائی, میں آپ کو دیکھو, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑا, وہ ہے یا نہیں ہے, کتنی اس کی یعنی وابستگی تھی کتنی نہیں تھی. میں صرف ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, دیکھیں کہ پالیٹکس, سیاست جو ہے وہ ایک والنٹیئر جاب ہے. اچھا, اور سیاسی پارٹی میں شامل ہونا وہ اپنے ضمیر اور اپنے
जो है ना अपने जहन से इंसान एक प्रोग्राम, एक आइडिया के जरिए जाकर उस पार्टी में शामिल हो जाता है और उस पार्टी के मंशूर, उस पार्टी की कारकर्दगी को आप देख लें, इन सब चीज़ों को अपने जहन में रखता है। और ये ऐसी चीज़ नहीं होती कि जी कि इंसानी जहन और इंसानी ज़मीर वो एक ऐसी चीज़ नहीं होती कि वो बार बार तब्दील होती है। आज आपका जहन इधर चला गया, आज आपका ज़मीर ने आपको चले गए। आप मेरी अर्थ सुने प्लीज, आप मेरी अर्थ सुने, आप प्लीज आप मेरी अर्थ सुने, लेट मी प्लीज। ये जब तक कन्फेशन नहीं करेंगे कि हमने गलतियां की, इस्लाह हो नहीं सकती। अच्छा देखे बात ये है कि अभी आप मेरी बात सुने। देखे डॉक्टर साहिबा आपको एक अर्ज कर लो, आपको मेहरबानी करके आप ज़मीर, ज़हन, पॉलिसी, सियासत, पार्टी की बात ना करें। का लेक्चर नहीं लेना, आप अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें। बाबा आप इसके लिए आपको जो है ना, आप जाने आपका यू शुड आपकी परफॉर्मेंस इन कहानियों के पीछे, ये तोता मैना की कहानियां ना सुनाएं। आप मेरी बात सुने, आप बताएं 9 साल से सिंध में किया क्या है, मेरी बात सुने, ये बताएं आप उनको। अच्छा क्या मीडिया सुनता रहता है। आप इस बात पे आप पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दिए कि आप कल को आप कहेंगे तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया है, परसों आप कहेंगे आप नहीं करेंगे तो उनको भी कहेंगे, आप गई, वो नहीं करेंगे तो उनको भी खुदा की कसम मैं आपके साथ किसी किस्म की आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू विद यू, मैं आपके साथ किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता। पीपल्स पार्टी को आपने छोड़ दिया तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। वो आपसे ये पूछ ही नहीं रहे कि मैंने छोड़ा या नहीं छोड़ा, अब तहे दिल से पूछ रहे हैं वो जवाब देना, तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। इस बात को आप छोड़ दे, forget it। अच्छा इससे जो ना किसी को कोई तकलीफ नहीं है आपके साथ। आपको आपका ज़मीर अगर है तो आप खुद समझती हैं, आप खुद जानती हैं कि जरदारी साहब जिसके मुतालिक आज आप ऐसे कमेंट दे रहे हैं, उन्होंने आपके साथ बैसियत लीडर की छोड़ के बैसियत फर्द के उन्होंने आपके साथ कितनी अच्छाइयाँ की हैं, उन्होंने आपको कितना फ्री हैंड किया, उन्होंने आपके साथ पाकिस्तान की बात करें न करो जी प्लीज। अब उस शख्स का आप दोनों सीनियर सियासतदान है, प्लीज लड़िए मत। नहीं मुझे आई एम वेरी सॉरी टू से, वो मेरा लीडर है आज भी किसी और ने मेरा लीडर रहेगा। नाम नहीं लिया, खुदा न खास्ता जो है ना उसको किसने लिया सरदारी साहब का नाम जी बताएं, उसको जिनको ये डिफेंड कर रहे हैं किसने लिया? नहीं है, इट मेक्स गुड। देखें उनको ये पता ही नहीं है, होश में ही नहीं है कि सरदारी साहब का, उनको पहले होश में तो लाएं। प्रोग्राम में बैठे शिकवान साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट जरा खामोश हो जाइए। ये मेरे बंधे हुए हाथ हैं, मेरे 2 बंधे हुए हाथ हैं, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज अपनी सियासत को फिलहाल जरा साइड पे रख दीजिए। नहीं मेरा कोई प्रोग्राम कर रहा हूं। साबिर बलोच साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, किसी किस्म की मेरा सवाल पूरा होने दें। साबिर बलोच साहब मेरा सवाल प्लीज पूरा होने दीजिए। कराची के अवाम आप लोगों की सियासत सुन के थक गए, हमें नहीं परवाह कौन किस पार्टी में जाता है, कौन किधर जाता है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि मेरे कराची के शहरी, मेरे पाकिस्तानी भाइयों का घर अगली दफा डूबने से किस तरह बच सकता है? एग्जैक्टली बिल्कुल सबसे बड़ी मेन बात यही है। आपने मंसूर भाई बात जो की, मैं आपके साथ एग्री करता हूं, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो या हमारी यानी लोकल गवर्नमेंट जो बॉडी है वो हो या हमारी सिटी गवर्नमेंट हो। लेकिन आपको पता है एक बात का कि जब हमारे पास इलेक्टेड मेयर है, इलेक्टेड डिप्टी मेयर है और यहाँ पर जो ना जो जिम्मेदारी है शहर की, जो सिविक फैसिलिटीज हैं, ये जिम्मेदारियां शहरी हुकूमत को चली जाती हैं। अगर उनको प्रॉब्लम है, आपका जवाब मुझे पूरा समझ आ गया सिंध असेंबली में। जी मुझे आपका पूरा जवाब साबिर बलोच साहब समझ आ गया। मुझे अब आप बेसिकली जो स्टांस ले रहे हैं वो सिर्फ यही है कि आप लोगों की नजर में तमाम तर जिम्मेदारी मेयर और डिप्टी मेयर और एमक्यूएम के ऊपर जाती है, क्योंकि जाहिर बात है जो बल्दियाती जो इदारे हैं वो इस वक्त एमक्यूएम के पास है। लेकिन क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन बल्दियाती इदारों को आखिर कितना स्टेक दिया है, कितने राइट्स दिए हैं, कितना काम करने के लिए उनको जगह दी है कि वो कराची के शहरियों के लिए कुछ डिलीवर भी कर पाए या नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या पूरी तरह बरी ज़िम्मा हो चुकी है? कराची सवाल करता है। दोबारा करेंगे सवाल एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कराची के अवाम के मसाइल हल करने के लिए क्या कुछ हो सकता है
اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. ہمارے ساتھ ڈپٹی میئر ارشد وورا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشد وورا صاحب, ٹو دا پوائنٹ سوال کروں گا میں, اسٹریٹ فارورڈ. اس بارش میں کراچی کے عوام کو اس بارش سے ریلیف اگر نہ مل سکا تو اسٹریٹ فارورڈلی کیا آپ ایک ذمہ دار شخص کے طور پہ استعفیٰ دے دیں گے؟ دیکھیں, جس دن بھی احساس ہوا نا کہ ہم نے سنسیئرٹی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ ہم نے اپنی عوام کو ڈیلیور نہیں کیا, تو ہم ایک سیکنڈ بھی اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھے. لیکن الحمدللہ ابھی تک ہمارا ضمیر مطمئن ہے. کراچی میں آج وہ صورتحال نہیں ہے کہ بارش ہوئی اور پورا شہر جو ہے ندی نالوں میں بدل جاتا تھا, گاڑیاں تیرتی تھیں اور گاڑیوں میں لوگ جو ہے ڈوب جاتے تھے اور لوگ جو ہے جاں بحق ہوتے تھے. الحمدللہ آج کراچی میں یہ صورتحال نہیں ہے. کراچی میں پانی صرف چند پاکٹس کے علاوہ کہیں جمع نہیں ہوا, چند پاکٹس کے علاوہ اور کہیں جمع نہیں ہوا. رضا ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. رضا ہارون صاحب, گفتگو آپ نے سنی, انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, چند پاکٹس ہیں جہاں پہ مسئلہ ہوا ہے اور ہمارا ضمیر زندہ ہے. اگر ہمیں لگا کہ ہم نے پرفارم نہیں کیا, ہم ایک منٹ بھی اس سیٹ پہ نہیں بیٹھیں گے. یہ تو ان کا اپنا ضمیر ہے, خود ہی فیصلہ کریں گے. میں تو ان کو ایڈوائز کرنے والا کوئی نہیں. بہرحال کل سے کیمرے کی آنکھ بھی دکھا رہی ہے. 14 افراد یہاں پہ جاں بحق ہوئے ہیں. خدا کے واسطے یہ نہ بولیں کہ کوئی جاں بحق نہیں ہوا, یا کرنٹ لگنے سے ہوئے. کے الیکٹرک کی نااہلی ہے, کرنٹ لگنے کی وجہ سے, یا بارش کے پانی یا دیوار گرنے سے بارش کی وجہ, اسی وجہ 14 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. تو ہم اس کو اتنا صابر بلوچ صاحب, یہ ضمیر کی آواز کس طرح بلند ہوگی کراچی کے شہریوں کے لیے, یہ بتائیے گا. بھئی وہ کہہ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوا تو میں استعفیٰ دے دوں گا بعد میں. اگر میں کچھ نہ کر سکا اور ضمیر میرا مطمئن نہیں ہوا تو اس بیچارے میں تھوڑی سی ضمیر تو ہے نا, اس کو تھوڑا سا موقع تو دو. اب میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ذمہ داری کی بات ہوتی ہے, اپنے ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی دیکھیں, مشرف صاحب کے زمانے میں جنرل کے اس وقت جو نا ان کو جو اختیارات تھے کہ پوری پولیس, تمام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, جتنے بھی ادارے تھے سب ان کے تابع ہوتے تھے سٹی گورنمنٹ کے. لیکن جو اب نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا. اور بھی یعنی ادارے ہیں, ہر ایک اپنا کام کرے. ان کو بجائے اس کے کہ جی کہ یہ کہتے رہیں کہ جی ہمیں اختیارات دو, سندھ گورنمنٹ سے تمام اختیارات لینا چاہتے ہیں, ان کے اختیارات بھی لینا چاہتے ہیں, اس کو چھوڑ کے جو آپ کے اختیارات ہیں, میں ایک جلدی سے پوائنٹڈ کوئسچن کرتا ہوں, اس کے بعد مجھے فردوس عاشق اوان صاحبہ کے پاس بھی جانا ہے. پوائنٹڈ کوئسچن, یہ بتائیے گا کہ کل کو جب 2018 کے انتخابات ہوں گے اور آپ لوگ کیمپیننگ کریں گے کراچی شہر میں جا کے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سٹیج پہ کھڑے ہو کے کراچی کے شہریوں کو یہ کہیں گے کہ دیکھو ہم نے تمہارے کراچی بدل کے رکھ دیا, ہم نے کراچی کو پیرس بنا دیا. آپ لوگ یہ دعویٰ کر سکیں گے جا کے؟ بھائی کیوں نہیں منصور بھائی, کیوں نہیں ہم دعویٰ کر سکتے؟ ہم نے کراچی میں بہت کام کیا ہے, ہم نے کراچی میں امن و امان برقرار کیا ہے جو سب سے بڑی پرابلم تھا. ہم نے کراچی میں ڈیولپمنٹ کے کام بھی کر رہے ہیں. آپ دیکھ نہیں رہے, روز بلاول صاحب جو ہے نا وہ افتتاح کر رہے ہیں اور کئی جو ہے نا پروجیکٹس کو جو ہے نا میں جا رہے ہیں خود, اور چیف منسٹر اس کے ساتھ ہیں, منسٹر بھی اس کے ساتھ ہیں, سٹی گورنمنٹ کے لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور کراچی, میری عرض سنیں, آپ کراچی کو علیحدہ کر کے بات نہ کریں, آپ کراچی کو سندھ کے ساتھ ملا کے بات کریں. کراچی از دا کیپٹل آف سندھ. سندھ میں ہم نے بہت کام کیے, لوگ ہمارے ساتھ ہیں, لوگ ویسے ساتھ نہیں ہیں. آپ نے سنا آپ کے ملک میں فردوس عاشق اوان صاحبہ, پاکستان کا جو سب سے بڑا شہر ہے وہ پیرس بن چکا ہے. اصل میں آج آپ نے زیادتی کی ہے, بلوچ صاحب کو بلایا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کیونکہ وہ بلوچستان کے حوالے سے تو شاید کو بہتر آپ کو وہاں والے پیرس کی بہتر داستان سنا سکتے. کراچی والے پیرس کی جو صرف ان کو نظر آ رہا ہے وہاں پیرس بنا ہوا, پاکستان کے باقی کسی شہری کو وہ یا اینک دستیاب نہیں ہے یا وہ آنکھیں جو ہیں ان کی بنائی چلی گئی ہے, کیونکہ وہ پیرس صرف چند آنکھوں کو دیکھنے کے لیے بنایا گیا ہے. وہ بلاول ہاؤس اور اس کے ارد گرد وہ گھومتے خوشامتی ٹولے کو نظر آتا ہے. پاکستان کے عام بندے کو جو ہے وہ پیرس نظر نہیں آتا. پہلی بات. دوسری لڑائی نہیں کرنی ہے, کوئی لڑائی نہیں کرنی. میں جلدی سے بریک لے لوں گا, لڑائی نہیں کرنی. ہم نے لڑائی نہیں ہونے دینی, میں نے آپ اس کی طرف بھی جائیں.
میں نے لڑائی نہیں ہونے دے رہی. ناظرین مجھے جلدی سے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک لیتا ہوں اور ان کا غصہ ٹھنڈا کرتا ہوں. بریک کے بعد ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. کراچی کے معاملات کے اوپر جہاں بات ہو رہی ہے تو کراچی کی سیاست ان مسائل کو حل کرنے سے علیحدہ نہیں ہے. فاروق ستار صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ, آج انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں چند اہم کلمات ادا کیے. وہ سنیے, پھر میں کوشچن کرتا ہوں پینل سے. 22 اگست بار بار ہو رہی ہے, روزانہ ہو رہی ہے, اسی لیے یہ حالیہ آڈیو بیانات ہیں. ندیم نصرت صاحب کی امریکہ میں پاکستان مخالف لابی کے ساتھ سرگرمیاں ہیں. یہ 22 اگست کی پالیسی کا تسلسل ہے اور ہم نہ صرف اسے مسترد کرتے ہیں بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے اس تمام عمل اور رویے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. رضا ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. رضا ہارون صاحب, فاروق ستار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ان کی تمام تر گفتگو سے اس طرح لگ رہا تھا جیسے پی ایس پی کا کوئی لیڈر بیٹھ کے اس تمام تر باتیں کر رہا ہے. ان کی باتیں اور آپ کی باتیں کافی حد تک الائن نہیں ہوگی ایم کیو ایم لندن کے حوالے سے؟ اب میرے خیال میں ہم سے پہلے سے وہ سب چیزیں جانتے تھے اور انہیں تو یہ سب معلوم تھا. یہ کوئی نئی بات تو ان کے لیے نہیں تھی, لیکن جب تک وہ ایم کیو ایم کی ٹوپی پہنے رہیں گے, جب تک وہ ان تمام چیزوں کے ذمہ دار اور جواب دے رہیں گے, جو ایم کیو ایم کا بانی کہے گا, جو ایم کیو ایم کا بانی کہے گا, یہ ایم کیو ایم کا کنوینر ندیم نصرت وہاں سے بیٹھ کے کہے گا, جب تک فاروق ستار ایم کیو ایم کی ٹوپی پہنے رہیں گے ان کو ان باتوں کی جواب دہی دینی پڑے گی. دوسری بات کہ آپ یہ دیکھیں کہ بھائی کراچی شہر تو چلو کوئی اون ہی نہیں کرتا, نہ سندھ گورنمنٹ اون کرتی ہے نہ وفاقی گورنمنٹ اون کرتی ہے. خیرپور کون سا ماڈل سٹی ہے, لاڑکانہ کون سا ماڈل سٹی ہے, سیون دادو کون سا ماڈل سٹی ہے. اور مجھے تو حیرانگی ہے کہ ہمارے سیاسی جماعت کے لیڈر سندھ سے گئے لاہور میں, انہوں نے اس صدی کا سب سے بڑا جوک سنا دیا کہ ہم لاہور کو کراچی کی طرح بنا دیں گے. یہ سننا تھا کہ پیپلز پارٹی, پنجاب کے سارے لوگوں نے پیپلز پارٹی ہی چھوڑ دی. رضا ہارون صاحب, فردوس عاشق اوان صاحبہ, سعود صاحب اور ارشد وورا صاحب ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے. کراچی کے عوام کے مسائل حل کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ, سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ 2018 کے انتخابات میں جا کے جب آپ ووٹ ڈالیں گے تو بتائیے گا ان حکمرانوں کو کہ آپ کی پسند اور آپ کی ناپسند کیا ہے اور آپ ان مسائل سے کس حد تک تنگ آئے ہوئے ہیں. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.